اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ARYQTV ماہ ربیع النور کی اس پرکیف اور روحانی مہینے میں پیش کر رہا ہے خصوصی مقابلہ تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے، اور اس موقع پر ملک پاکستان کے مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے ہونہار طلباء و طالبات اپنے تقریری فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف صاحبان علم و دانش، علم سے، تدریس سے، درس سے وابستہ قداور شخصیات بحیثیت منصف اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آج اس تھرڈ ایپیزوڈ میں آپ کوالیفائنگ راؤنڈ ایک بار پھر ملاحظہ کریں گے، اور مختلف طلباء و طالبات جن میں 3 ہمارے سامنے مقرران آئیں گے اور اپنی تقریر کا مظاہرہ کریں گے۔ 2.5 سے 3 منٹ کا ٹائم فارمیٹ کے مطابق ہوتا ہے، اور میں اس سے پہلے کہ مقابلے کی جانب ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ اپنے ججز کا ایک بار پھر آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں ادریس غازی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آشکار داور صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کیونکہ پہلے اور سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ تمام صاحبان علم کا تعارف ہو چکا، تو میں اختصار کے ساتھ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حضرات ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ اس منصب پر بیٹھیں، بلکہ یہ منصب یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ جیسے صاحبان علم کو یہاں پر بٹھایا جائے۔ اور بہت بخوبی آپ سب ان سے واقف ہیں، مختلف پروگرامز میں ARYQTV کے آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور سابقہ جو ہمارے مقابلے رہے تقاریر کے اور دیگر حوالوں سے، اس میں بھی آپ نے ان کی گفتگو اور ان کی رہنمائی کو ملاحظہ کیا۔ سر آپ تمام کا ایک بار پھر میں خیر مقدم کرتا ہوں، جزاک اللہ سو نائس آف یو۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں وہ 3 بچے اور بچیاں کہ جو آج کے اس مقابلہ تقریر پہ جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی محمد شیخ رامش جامعۃ الانور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیٹا آپ کا خیر مقدم ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں علینا شاہد NJV ہائر سیکنڈری اسکول سے۔ بیٹا آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد موسیٰ حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے۔ بیٹا آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور میں اپنے ججز حضرات کی حکم سے اور آپ کی اجازت سے میں مقابلے کی طرف بڑھتا ہوں بعنوان سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو استقبال کیجئے، خیر مقدم کیجئے آج کے پہلے کنٹسٹنٹ کا، محمد شیخ رامش جامعۃ الانور کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ آواز کی سمت میں سفر کرتی سرمگائی آنکھیں وسیع و عریض میدان میں پھیلے اس غیر تراشیدہ پتھر پر جا مرکوز ہوئی ہیں، جو جمال خلق اور کمال خلق سے متصف پیغمبر آخر الزماں کی اولیت و عالیت کی خاطر تحفہ سلام پیش کرنے کے لیے اپنی بے زبانی کو بھلا کر ثنائے خان مصطفیٰ بن چکا ہے صدر علی وقار۔ قربان جائیے اس ابر آلود سورج کی مانند مبارک وجود پر کہ جس کی پیٹھ کا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر ہاتھ اٹھانا ہی فقط خالق کائنات کو قہار کی صفت سے غفار کی صورت لے آیا، اور خالق کائنات کو قہار کی صفت سے غفار کی صورت لے آیا، اور قحط سے لاچار سرزمین مکہ کو شہر و بیاباں شاداب کر گیا کہ جناب والا رخت سفر باندھیے حوران کے مرکزی شہر بصرہ کی جانب، کہ جس کے ٹھوس پتھر اور سرکش درخت کا اس سید العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جس کی منفرد اور خوبصورت تخلیق پر قاسم العلوم والخیرات کو الہام کر دیا گیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ نور کی بلند و بالا فصیلوں کو سدرۃ المنتہا سے پار کرتے ہوئے رب دو جہاں سے ہم کلام ہونے والا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی ہے صدر علی وقار۔ شب معراج کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل کر کے امام الانبیاء کا لقب پانے والا
सफरे ताइफ में सर से लेकर पांव तक लहू लुहान होने के बावजूद भी सब्रो इस्तिकामत का पहाड़ बन जाने वाला कि जनाबे वाला बदर के मैदान में घोड़ों की लगाम थामे जिहाद करने वाला और फतह मक्का के दिन तमाम अंबिया की तमाम अपने दुश्मनों की माफी को अता करने वाला हम औला आला हमारा नबी है सदरे आली वकार। तो फिर फख्र कीजिए क्योंकि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। शुक्रिया जी नाज़रीन, जामियातुल अनवर से मोहम्मद रामिश अपनी तकरीरी सलाहियतों का इजहार कर रहे थे। और अब मैं दूसरे कंटेस्टेंट को दावत दे रहा हूं, अलैना शाहिद, जिनका ताल्लुक NJV हायर सेकेंडरी स्कूल से है, कि वो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। तारीख़ आलम का ये वो अज़मत और निराला दिन है सदरे आली वकार, कैसी रोज़ आलम हस्ती के इजाद के बाइस गर्दिशे लैलो नहार का मतलूब, खल्क़े आदम का रम्ज़ कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानिए काबा की दुआ और इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ कि वजूदे कायनात के उलझे हुए गैसुओं को संवारने वाला, तमाम जहां के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, कि जलवा-ए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल साहिबे तक़वीम आलम फ़ख्रे आदमो बनी आदम, के साहिबे अलम नशरह की आमदे बासादत की घड़ियां हैं सदरे आली वकार, कि जिसकी शान का तो ये आलम है कि ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक साकिए कौसर की बैसत और अल्लाह का कायनात को बनाने का मकसद इंसानियत की तारीख और 1400 साल कबल दिया फलाह कायनात का वो निज़ाम जो ना कभी फरसूदा और ना कभी इसको ज़वाल, क्योंकि सबसे औला व आला हमारा नबी जनाबे वाला रहमतुल लिल आलमीन की शान का तो ये आलम है कि रब्बुल आलमीन ने अपनी महबूब किताब अपने महबूब को अता फरमाई और फिर फरमाया क़द जाकुमुर रसूल, यानी तुम्हारे पास मेरा रसूल आ गया। जनाबे वाला रसूल तो पहले भी आए, जैसे आदम सफ़ीउल्लाह भी आए, नूह नजीउल्लाह भी आए, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी आए, इस्माइल ज़बीउल्लाह भी आए, मूसा कलीमुल्लाह भी आए, ईसा रूहुल्लाह भी आए, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह भी आए। लेकिन तवज्जो तो ये है सदरे आली वकार कि अल्लाह ने फरमाया अर रसूल, यानी खास आया, आमना का लाल आया, खुदा का महबूब आया, क्योंकि सबसे औला व आला हमारा नबी। जनाबे वाला आला हजरत फरमाते हैं कि नबियों में रसूल अफजल, रसूलों में अनुल अज़्म रसूल अफजल, और फिर फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, क्योंकि जनाबे वाला वो नबी कि जिन्होंने यसरब को मदीना और अंसार मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया, कि जहां हल्फुल फुजूल मीसा के मदीना और सुलह हुदैबिया से दिया फकत ये पैगाम कि सबसे औला व आला हमारा नबी। और जनाबे वाला हज्जतुल विदा और सहाबा इकराम के सामने कामिल तरीन मंशूर इंसानियत के साथ जलवा आराइयाँ भी, शब भर की जफाकशी और अरकरेसियाँ भी, शब भर की वफाकशी और सजदरेसियाँ भी, खलवत की शान अबूदियत के साथ तन्हाइयाँ भी, खलवत की गहमा गहमी और रानाइयाँ भी, कि हर साथ पुकारे सबसे औला व आला हमारा नबी। आप तमाम की समातों का बेहद शुक्रिया। अलैना शाहिद NJV हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी तकरीरी सलाहियतों का इजहार कर रही थी। और मोहम्मद मूसा हुफ़ाज़ एजुकेशनल सिस्टम से जिनका ताल्लुक़ है, मैं उनको दावत तकरीर दे रहा हूँ कि आएँ और अपनी तकरीरी सलाहियतों का इजहार करें। खत्मे नबूवत दर हकीकत माफ़ौक़ल अक़ल असातीर का इख्तिताम था सदरे आली वकार, जो इस बात की दलील है कि वजूदे कायनात की इब्तिदा से लेकर इस अजीम तख्लीक की इंतहा तलक फ़कत एक शऊर को मरकज़ियत हासिल है। मकसद तख्लीक को आया करने के लिए खुदा ने जिस जहन को मुंतखब किया, दुनिया के उलूम में कोई मंतिक और कोई ऐसी अक़ली दलील नहीं जो इससे बरतर साबित की जा सके। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम खुदा के चुनीदा उस नबी की उम्मत से हैं जो आला भी हैं और औला भी। आला और औला का मतलब है अव्वलियत, फजीलत, बरतरी, जिसका ताल्लुक किसी दूसरे से हो, कि सबसे पहले नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, कि सबसे पहले नबूवत आपको अता की गई, कि सबसे औला वाला
ہمارا نبی کہ ہمارے نبی تمام مومنین سے افضل، کیونکہ خود خدا نے قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرما دیا کہ ہمارے نبی تمام انسانوں سے اعلیٰ، کیونکہ فقط آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہ ہمارے نبی اولا دیدار خداوندی میں، اعلیٰ مکارم معاشرت میں، اولا شفاعت کبریٰ میں، اعلیٰ خلق عظیم میں، اولا عالم ارواح کی سیادت میں، اعلیٰ دار فانی کے مفلحین کی قیادت میں، اولا پیغمبری میں، اعلیٰ انسانیت میں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہ ہمارے نبی یونس سے اعلیٰ بردباری میں، یوسف سے اعلیٰ حسن میں، سلیمان سے اعلیٰ بادشاہت میں، اور عیسیٰ سے اعلیٰ حلم میں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہ چشم کون و مکہ کا ستارہ نبی، رب کے پیاروں میں سب سے پیارا نبی، انبیاء اتقیاء اصفیاء اولیاء سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ شکریہ۔ ججز کی جانب بڑھوں گا کہ کامنٹس، ریمارکس، جو بھی سپیچز یہاں پر کی گئیں، سب سے پہلے میں ادریس گادی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ محمد شیخ رامش نے جو تقریر کی اس حوالے سے مواد، ادائیگی اور تلفظ کے حوالے سے آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میرے خیال ہے مناسب یہ ہوگا کہ وقت اختصار بھی ہے تو ہم تینوں کے بارے میں مطلب تینوں مقررین کی رائے ایک ساتھ ہی دے دیں تاکہ آپ کا بھی وقت بچے گا اور کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ خاص طور پہ میرے لیے کوئی غلطی کی نشاندہی ہوئی ہے، تو اس احساس سے بچانے کے لیے بھی مجموعی تاثر ہم دے دیتے ہیں۔ تینوں کی تقاریر ہم نے سن لی۔ بالکل ٹھیک۔ تلفظ میں جن اساتذہ نے ظاہر ہے کہ ان کو تیاری کرائی ہوگی، ان کے لیے خاص طور پر، ان بچوں کے لیے خاص طور پہ، کہ جیسے ایک جگہ پہ سرمگئی کہا گیا، سرمگی لفظ کو، یا ثناء خاں کہا گیا، ثنا خاں کو، تو یہ ایسے تلفظ ہیں کہ آپ لغت میں دیکھ لیں، اساتذہ سے پوچھ لیں، اور مطلب یہ موٹی موٹی مسٹیکس ہیں، اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس نے کیا اس کو ابھی ہم تذکرہ نہیں کرتے، لیکن اگر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ تلفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ ظاہر تلفظ غلط ہوا تو -0.5 -1 -2 یہ تلفظ پہ نمبر کٹ جاتے ہیں۔ مواد بہت اچھا تھا تینوں طالبہ اور طالب علموں کا۔ بنیادی بات ایک تو وقت کے بارے میں ڈیوریشن جو آپ کو دی گئی ہے، مطلب جو دورانیہ آپ کو بتایا گیا کہ 2.5 سے 3 منٹ، تو 2.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا آسان حل تو یہ کہ جب آپ گھر سے تیاری کر کے آ رہے ہیں تو اسٹاپ واچ لے کے اس کے ٹائمنگ کر لیں، وقت کا تعین کر لیں، اور اگر کم ہے تو زیادہ کر لیں، اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو کم کر لیں۔ تو اگر آپ مشق کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو ٹائم کا پتہ چل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ یا والدین میں بچوں کو تیاری کرواتے ہیں تو ان کو گھنٹوں گھنٹوں تیاری کرواتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو 2.5 سے 3 کا جو مارجن ہے وہ اسٹرکٹلی فالو ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ خاص خیال رکھیں۔ تلفظ بھی آپ نے بتایا، شعر صحیح کرو، مصرع صحیح کرو، سب چیزیں آپ صحیح کروا رہے ہیں۔ یہ دورانی کے اندر لانا جو ہے نا، یہ بہت اہم فیکٹر ہے، خاص طور پہ جب آپ ٹیلی ویژن پہ جا رہے ہیں یا جیسے آپ اس مقابلے میں ہیں تو وہاں تو ایک ایک سیکنڈ بھی اہم ہے، تو دورانی کی مشق بھی بہت اچھی طرح سے کرانی چاہیے۔ تلفظ میں غلطیاں اس طرح ہو جاتی ہیں، بعض ایک جگہوں پہ فمبلز ہوئے، فمبل سے مراد یہ کہ آپ بھول گئے لفظ، یا کوئی لفظ آپ نے جلدی میں غلط کیا، یا آپ نروس ہو گئے، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ نے مشق زیادہ نہیں کی ہوگی۔ جس دوسرے طالب علم نے یا طالبہ نے مشق زیادہ کی ہوگی اس کو نمبر ظاہر ہے کہ زیادہ ملیں گے، آپ کو کم ملیں گے۔ تو یہ کچھ چیدہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، باقی جو ہم نے ٹوٹل تو کر لیا وہ نتائج آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی آشکار داور صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا کنٹینٹ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں، پھر تلفظ اور ادائیگی؟ سمیر صاحب، تینوں بچوں نے کوشش اچھی کی ہے اور موضوع اتنا پیارا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تو بچوں نے کوشش کی ہے۔ اصل میں جو بچے میں جو دیکھتا ہوں نا، ایک ادائیگی اور ادائیگی اس کے ساتھ باڈی لینگویج ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے نا. اور جو مواد ہوتا ہے یقیناً بچے خود ہی لکھتے ہیں, ان کے پیچھے اساتذہ ان کے ماں باپ کی کوششیں ہوتی ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا سا تلفظ پہ بھی, جیسے ادریس بھائی نے کہا, میں نے وہ نوٹ کیا ہے, ثناء خان, لہو لوہان, جی جی میجر مسٹیک ہے نا, اس طرح کی باتیں اس میں نمبر کٹ جاتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں, تلفظ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اور جو ججز کے نزدیک سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے موضوع سے ریلیٹڈ مضمون ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ایسی ہے کہ پہاڑ بھی ماشاءاللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں, حجر, اللہ اکبر, پتھر, دریا, سب درود پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کو بیان ہم نے کس طرح کرنا ہے, اللہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ مواد اس میں آپ کو بچوں نہیں کر رہا, آپ کے پیچھے جو لوگ لکھے نا ان کو میسج دے رہا ہوں کہ کوشش کرے گا مواد سے ریلیٹ کرنے کی. بچوں نے اچھا مواد سے ریلیٹ ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو آخری بچہ محمد موسیٰ آیا, اس کا مواد بڑا اچھا تھا. کیا بات, اس کی لینگویج بھی اچھی تھی اور باڈی لینگویج بھی اچھی تھی, لیکن اس میں گنجائش ہے بیٹا بہتری کرنے کی. آپ اس میں کوشش کریں اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تو ازل سے ہے, قیامت تک بعد تک ہوتی ہی رہے گی. کیا کہنا, تو کوئی برا نہیں بولتا, سب نے اچھی کی ہے لیکن بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سر جزاک اللہ, بہت شکریہ. رضوان زیدی صاحب, سر آپ کے کامنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کے لیے. اصل میں میرے دونوں معزز اساتذہ اور ان کی رائے مقدم ہے. بس اپنی وضاحت یہ کروں گا بچوں کو. ایک تو بیٹا جو آپ لوگوں کو تقریر لکھوا رہے ہیں نا, ان سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ آپ کی تقریر کی جو گفتگو ہے آپ کی روزمرہ کی بول چال کی نہیں ہے. اس وجہ سے جب مشکل الفاظ آتے ہیں وہ روزمرہ کی بول چال میں نہیں ہوتے, تو تلفظ کی غلطی کا جو ہے وہ معاملہ زیادہ سامنے آتا ہے. تینوں بچے بہت اچھا بولے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اپنی عمر سے بڑھ کر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کو سیکھیں گے, اور جو ہم یہاں بتا رہے ہیں صرف نشاندہی کر رہے ہیں. اور موضوع اتنا خوبصورت اور حسین ہے کہ دنیا کا علم بھی اگر آقا کی اگر صفات بیان کرنے پر آئے تو وہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ آقا کی سیرت کا سین اور اس کا سین کا ایک شوشہ بھی بیان نہیں کر سکتا نا, جو ایک بات ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال تینوں بچے اچھا بولے, لیکن صرف اور صرف آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ جو روزمرہ کی بول چال ہے, جب ہم بچوں کی جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آسان الفاظ میں نبی کی سیرت بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح یہ درجے بلند ہوتے جاتے ہیں تو اسی طرح اس میں علمیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو لیکن مجموعی طور پر بہت اچھا رہا, اور یہاں ٹوٹل بھی سامنے آ چکا ہے. ماشاءاللہ سر جزاک اللہ. بہت ہی آپ نے دیکھا کہ مشفقانہ انداز میں ہمارے تمام منصفین نے ہمارے بچوں کو سمجھایا بھی ہے, موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے, اور بہتر سے بہتر اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو تقریر کے حوالے سے انشاءاللہ انہوں نے کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, تاکہ جس پلیٹ فارم پر بھی جائیں تو اچھے انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کر سکیں. رزلٹ اناؤنس کرنے لگا ہوں میں. جی ناظرین, مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے, آج اس 3rd ایپیسوڈ میں جو بچے نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل کے لیے, محمد موسیٰ, جن کا تعلق حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں. بیٹا بہت مبارکباد آپ کو, اور انشاءاللہ سیمی فائنل میں بھی مزید محنت, اور جو جس طرح ہمارے منصفین حضرات نے آپ کو سمجھایا ہے اسی محنت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور میں چاہوں گا, گزارش کروں گا رضوان زیدی صاحب سے کہ سر آپ تشریف لائیں, اور ہم چاہیں گے اپنے دستے مبارک سے 2 ایلیمینیٹرز جو ہیں ہمارے, جو بچے کوالیفائی نہیں کر سکے سیمی فائنل میں, ان کو آپ اپنے دستے مبارک سے سرٹیفکیٹ بھی دیں. اور فوڈ بستی کی جانب سے ان تمام بچوں کو, آج کے تمام کنٹسٹنٹس کو ہم گفٹ ہیمپرز بھی دے رہے ہیں. سر میں آپ سے چاہوں گا, گزارش کروں گا تشریف لائیں. بیٹا آپ لوگ بھی آگے آ جائیں سر. جی ناظرین, تو آج آپ نے مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے کی 3rd ایپیسوڈ ملاحظہ کی, اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جو موضوع, جو شعری مصرے سے آج ہمارے بچوں نے لب کشائی کی, میں انہی اشعار کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے آپ سے اجازت لینے چلا ہوں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت, کل ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.